الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برواجب الاحترام عزیز ساتھیو، وقت انتہائی مختصر ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دانیال علیہ السلام کی مبارک زندگی کو تھوڑے سے وقت کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں اور تمام جزئیات کو تھوڑے سے وقت میں گھیر لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. دانیال علیہ السلام حضرت ارمیا علیہ السلام کے دور کے اندر آپ نبی ہیں، پیغمبر گزرے ہیں. بخت نصر جب 1,00,000 فوج لے کر بیت المقدس کے اوپر چڑھ آیا تھا اور یہاں سے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا، تو انہیں گرفتار شدہ لوگوں میں دانیال علیہ السلام بھی تھے اور بچے تھے. بخت نصر جب ان کو بابل میں واپس لے گیا، عراق کا شہر تھا بابل، آج بھی ہے، اسی نام سے موسوم ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں کی جو تاریخی مقامات ہیں وہاں کی زیارت کرنے کے لیے. خاص طور پہ جب صدام کا زمانہ آیا تھا 1986 87 85 وغیرہ میں، اس وقت عروج پر تھا وہ. آثار قدیمہ کی اس نے خاص طور پہ خیال رکھا تھا، خاص طرح نہ ان کی تعمیرات بھی کرائی تھی تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے. تو بابل کا شہر جو ہے آج بھی عراق کے اندر موجود ہے. یہ اسی بابل کے شہر سے جب یہ بخت نصر چلا تھا بیت المقدس کے اوپر اس نے چڑھائی کی، تو 1,00,000 اس کے پاس فوج تھی. بیت المقدس پر اس نے حملہ کیا، یروشلم پر حملہ کیا، جتنے ارد گرد کے علاقے تھے سب پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو اس نے بے تحاشا قتل کیا اور کئیوں کو وہاں سے لے گیا. تو انہی میں سے دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو بچے تھے اس وقت لڑکے تھے. واپس بابل ان کو لے گیا تو اس نے دیکھا کہ جو ان میں سے نوجوان تھے، لڑکے تھے، زیادہ چست اور چالاک تھے. اس کو خاص طور پہ اس نے اپنے پاس رکھا کہ میں ان کی پرورش کروں. تو ان میں سے دانیال علیہ السلام بھی تھے. دانیال علیہ السلام طرف بڑے ہوئے تھے کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور وہ خواب ایسا تھا کہ خواب دیکھنے کے بعد اس کو وہ خواب بھول گیا. صبح کو جب اٹھا تو اس نے تمام درباریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے مجھے بھول گیا ہے، اور لہذا جتنے بھی تم میرے سامنے بیٹھے ہو کاہن وغیرہ تھے اور اس طرح قسم کے لوگ ہوں گے، ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، مجھے خواب بتلاؤ، مجھے خواب یاد دلاؤ. تو ہر ایک نے کہا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، اور ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. چاچی نے کہا کہ نہیں مجھے آپ بتائیں. جب کوئی نہ بتا سکا تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس جو خاص بچے تھے اب جوان ہو چکے ہیں، جن کی تم نے خود پرورش کی ہے، ان کو بلاؤ اور ان سے بھی ذرا پوچھو نا، ان کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی تم کو بتائیں. چنانچہ آپ نے جب ان کو بلایا تو ان میں سے دانیال علیہ السلام بھی تھے. دانیال علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے، البتہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتا دیں گے کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا. چنانچہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور گڑ گڑا کر دعا کی، اخلاص کے ساتھ آپ نے دعا کی اور روتے ہوئے آپ نے دعا کی، تو اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا. اور پھر آپ کی دعا قبول ہے، اللہ نے آپ کو بتلا دیا. تو آپ نے پھر بادشاہ کو بلایا اور بلا کر آپ نے کہا کہ یہ تم نے خواب دیکھا تھا اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے. تو بادشاہ اس کے اوپر بہت خوش ہوا. تو یہ اس خواب کا تذکرہ جو ہے تورات وغیرہ کے اندر ملتا ہے. یاد رکھیں یہ قرآن کریم میں حدیث کی کتابوں کے اندر ہرگز نہیں ہے، تاریخی کتابوں میں یا پھر تورات کے اندر ہے. اس کی صحت کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. دانیال علیہ السلام کی طرف اور بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ جتنی باتیں ہیں وہ خاص کر اتھینٹک نہیں ہیں، اس لیے ہمارے جو مفسرین ہیں یا پھر محققین ہیں انہوں نے خاص طور پر ان کا تذکرہ نہیں کیا. مفتی شفیع عثمانی صاحب نے معرف القرآن میں ان کا ذکر نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر ہو،
بہرحال یہ ہے کہ دیگر تورات وغیرہ کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے، تو پھر اس وجہ سے ان کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا ہے اختصار کے ساتھ، کہ خاص طور پہ اس واقعہ کو اہمیت دی گئی ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کو بیان کر دیا۔ باقی رہی یہ بات کہ دانیال علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی۔ دعا ان کی یہ تھی کہ اللہ امت محمدیہ مجھے دفنائے۔ دیکھیے امت محمدیہ تو بعد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو بعد مبارکباد کا ہے، 571 میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 610 میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، 622 میں آپ نے ہجرت کی ہے، 632 میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے امت محمدیہ تو بعد میں ہی ہے، جبکہ آپ کا جو وفات تھی وہ ہزاروں برس پہلے ہو چکی۔ تو دراصل واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جب یہ وفات پائی تو ایک صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا گیا تھا، اور ان کی جو نعش مبارک تھی، ان کا جسد مبارک جو تھا، آپ کا وجود مبارک وہ صحیح سلامت رہا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تستر کو فتح کیا تو فتح تستر کے موقع پر آپ کو بتلایا گیا کہ یہ دانیال علیہ السلام کا جسد مبارک ہے اس صندوق کے اندر۔ انہوں نے پھر وہ صندوق لی اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی ابو موسیٰ اشعری۔ پھر وہاں قریب آپ نے 13 قبریں کھدوائیں، 13 قبریں کھدوا کر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک قبر کے اندر ہم ان کو دفنا دیں گے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو جب آپ کو دفنانے کی نوبت آئی تو اس وقت یہ صرف 2 ہی حضرات تھے، حضرت انس بن مالک اور ابو موسیٰ اشعری۔ ان دونوں نے مل کر ان کو لحد کے اندر اتارا اور پھر ان کو دفنا دیا گیا، 13 قبروں میں سے کسی ایک قبر میں، بقیہ قبروں کو بند کر دیا گیا۔ اب ان صرف 2 لوگوں کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس قبر کے اندر دفنائے گئے تھے، اور وہ جو مقامات تھے ان میں سے کس مقام پر کس جگہ پر ان کی جسد مبارک آج موجود ہے۔ تو یہ کچھ واقعات جو ہے دانیال علیہ السلام کی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی نعش مبارک کو دیکھا گیا تو اس وقت ان کے پاس ساتھ ایک کتاب بھی تھی۔ جب اس کتاب کو دیکھا گیا، اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر وہی مضامین تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بیان کیے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، آخر تک۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کب آئیں گے وہ، کس وقت آئیں گے، کس سرزمین پر آئیں گے، تو یہ ساری علامات اس کتاب کے اندر موجود تھیں۔ پھر آپ کے اصحاب کیسے ہوں گے، عمر کیسے ہوں گے، ابوبکر کیسے ہوں گے، عثمان کیسے ہوں گے، علی المرتضیٰ کیسے ہوں گے، باقی اصحاب کیسے ہوں گے، ان کی کیا کیا علامات ہوں گے، نشانیاں کیا ہوں گی، یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی، جو دانیال علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری انس رضی اللہ عنہ کو ملی تھی۔ تو اس طرح ان کی طرف سے ایک کتاب بھی ملی تھی، ان کا جسد خاکی بھی ملا تھا، اور پھر اس جسم مبارک کو جو ہے خاک کے اندر، مٹی کے اندر ان کو دوبارہ سے ان کو ڈال دیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھ کے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے تو دانیال علیہ السلام کی طرف سے ہم کو ملے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ اور بھی انبیاء علیہ السلام اور تقریباً 3 ہیں جن کا ذکر قصص الانبیاء میں حضرت مولانا حافظ جمال الدین ابن کثیر نے جن کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ پھر وہ جو انبیاء ہیں 3 انبیاء جن کا ذکر قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن وہاں انہوں نے ان کا بیان نقل کیا ہے، ان کے حالات کو بیان کیا ہے ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں۔ اختصار انتہائی اختصار کے ساتھ ہے، تقریباً ہماری ایک نشست بنی گئی، تو انشاءاللہ کل اس کو تھوڑے سے وقت کے اندر ہم تمام کو دیکھ لیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقیہ ہمارے پاس رہیں گے جن کے حالات بیان کرنے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ان کا ایک مستقل ایک نشست لیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی جن مقامات پر آپ کا تذکرہ آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے، یعنی تفسیر اور تشریح کو، ترجمے کو دیکھیں گے، اور اس طرح پہلے خلاصہ کے طور پر آپ کے مبارک عہد سے متعلق جتنی باتیں ہیں
انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کریں گے، تو وہ کوئی ایک مستقل نشست لگائیں گے اور اس کے اندر انشاءاللہ تمام طرح حالات کو بیان کریں گے۔ کل کوشش کریں گے کہ ہماری نشست اول جو ہے اس کے اندر وہ دیگر انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ ابن کثیر نے کیا ہے، جو غیر معروف ہیں ان کا تذکرہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دعوات کی زیادہ صرف ہوگا، لیکن یہ کہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، یہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے پھر ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بیچ میں جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یا پھر وہ کہ جن کا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا پھر وہ کہ جن کو ہمارے مفسرین نے یا پھر محدثین نے ان کے کچھ حالات بیان کیے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہم کر چکیں گے، اور اس طرح ہماری یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی بخشے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے اور بھی نشستیں ہم بنائیں گے انشاءاللہ، آپ میرا ساتھ دیتے چلیں تو انشاءاللہ روزانہ کا اس طریقے سے ہم چلیں گے۔ تو مزید کچھ باتیں ہیں وہ ان کا تذکرہ بھی کریں گے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا انشاءاللہ اول سے لے کر آخر تک مکمل اس کا جو ہے تذکرہ کریں گے جیسے جیسے ہمارے پاس وقت ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ قربانی کی اس سے پہلے یہ سیرت مصطفیٰ یا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مکمل ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔